جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ مہربانی فرما کے میری بہن کی شفا کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو عبادات تھیں، جو ہمت تھی، اذکار تھی، اس سے محروم نہ فرمائیں۔ یہ آپ کا ایک مہربانی ہوگی، کیونکہ میری ایک ہی بہن ہے اور وہ بھی مجھ سے یعنی عمر میں بڑی ہیں، اور والدہ کے بعد تو وہ والدہ کے مقام پر ہیں۔ تو اللہم مذہب الباس رب الناس اشفہا انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اللہ انہیں بھی شفا دے، اور مسلمان جہاں بھی مریض ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ قربانی کے جانور اگر بیل ہے یا گائے بھینس ہے تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ خالہ زاد بہنیں کٹھی بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ کہتے جی کہ سوشل میڈیا پر ایک ہفتہ مدح صحابہ کرام کے لیے منایا جائے، اچھی بات ہے، کیونکہ صحابہ کے دشمن تبرہ کرتے ہیں تو ماننے والے ان کی شان بیان کریں، بڑھائیں، لوگوں کے دل میں عزت ہو۔ میں حافظ تو نہیں ہوں، لیکن نفلی نماز میں اگر میں قرآن لے کے پڑھوں تو جائز ہے۔ دین مذہب سب ایک ہی چیز ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تھوڑی دیر کے لیے کوئی عورت اپنے نقلی ناخن لگا کے یعنی ناخن بڑے کرے اور نقلی پلکیں لگا کے اپنی پلکوں کو بڑا کرے، یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر بھووں میں کوئی زائد بال ہے جو عیب کا ہے اس کو نکال سکتی ہے۔ اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے میرے عزیز کہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، سب یورپ کی نئی تہذیب کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ ورنہ آپ مجھے ٹھنڈے دل سے کعبے پہ بیٹھے یہ بتائیں کہ ناخن بڑا ہو تو کیا حسن بن جاتا ہے؟ ناخن بڑے تو جانوروں کے ہوتے ہیں، انسانوں کے تو نہیں ہوتے۔ تو اس میں حسن کون سا ہے کہ آدمی خود بخود انسانی یہ ناخن کے ساتھ جانوروں والے ناخن لگائے؟ اچھا اگر کسی کی پلکیں چھوٹی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کی پلکیں گھنی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کو دیا ہے وہ اسی کے قابل ہے۔ اگر ہوٹل میں کھانا بنانے والے عیسائی یا ہندو وہ کھانا بنا سکتے ہیں، کہتا ہے جی کہ مجھے 3 سال سے یہ بیماری ہے کہ اگر دھوپ ہو گرمی ہو میں ٹھیک رہتا ہوں، لیکن اندھیرے میں سردی میں مجھے نظرے کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ بہرحال کسی حکیم سے رجوع کریں، ورنہ ہر بیماری کے لیے سب سے مجرب عمل جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، کیونکہ فاتحہ شافیہ ہے، فاتحہ کافیہ ہے۔ تو اس کو 7 دفعہ پڑھ کے خود پانی پہ دم کر کے پی لیا کرو ہر نماز کے بعد۔ برزخی زندگی میں بھی وہی انعام ملیں گے جو اللہ چاہیں گے۔ داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میرے دوست کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس نے بچے کے کان میں اذان نہیں دی۔ کیا جب بچہ پیدا کان میں اذان دینا سنت ہے؟ نہیں دی تو اللہ ہدایت دے۔ نسوار یا سگریٹ سے وضو ٹوٹ نہیں جاتا، لیکن بدبو والے کو حکم ہے کہ مسجد میں بھی نہ آئے، پہلے منہ صاف کرے۔ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد جو سو جاتا ہے اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے مسائل ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی کی ساری رات ڈیوٹی ہے، تو نماز پڑھ کے نہیں سوئے گا تو کیا کرے گا؟ میں رابعہ میں ہوں، اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے۔
ہمارے ایک ساتھی کے ہاتھ سے جب کوئی چیز پتہ نہیں گر جاتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کہنا بدعت ہے۔ جب ایسا کوئی چیز ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا للہ پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال آپ نے عورت کو جو معلق طلاق میں جکڑ رکھا ہے اس کو ختم کرو، کفارہ ادا کر دو قسم کا۔ وضو کے دوران جو صحیح ورد ثابت ہے، اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس کے علاوہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں اللہم بید وجہی وتبیض وجوہا وتسود وجوہ، یا اللہم نور وجوہنا، اللہم ثبت قدمی علی الصراط، یہ سب چیزیں حدیث میں نہیں، حدیث میں صرف وہی دعا ہے۔ وہ کون سا صحابی ہے جس کو حضور کی زیارت کے بغیر، صحابی کسی کو بھی صحابی کا درجہ نہیں ملا، یعنی سب سے بڑے عاشق اویس کرنی تھے لیکن وہ صحابی نہیں ہو سکے۔ میں ایک دیندار آدمی ہوں، آمدنی میری سالانہ 30 لاکھ ہے، لیکن ہمارے گھر کے ضروریات پہ وہ خرچ ہو جائے، اگر نہیں بچتا تو زکوٰۃ نہیں ہے، بچے گا تو زکوٰۃ دیں گے نا۔ بہرحال جس آدمی نے اپنی حاملہ عورت کو طلاق دی ہے، مسئلہ یہی ہے کہ طلاق ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، وہ گناہ گار تو ہوگا لیکن طلاق جو ہے وہ تو ہو جائے گی، اور 3 طلاق کی ایک دفعہ دی وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ اور یہ کسی ایک کا قول نہیں، چاروں اماموں کا یہی قول ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کہ 3 ہیں اور 1 ہے۔ بعض علماء اہل حدیث نے 3 کو ایک وقت میں 1 کہا ہے، لیکن جمہور امت کے نزدیک 3 ہے۔ ہم نے ہوٹل بک کرایا ہے اپنا، بڑی بیٹی کا نام، 3-4 سال کی بیٹی کا نہیں لکھا تو کوئی بات نہیں، اس کا کوئی الگ کرایہ نہیں ہوتا۔ نہیں، چھوٹی بچہ جو ہوتا ہے 2-3 سال کا، اس کا وہ کرایہ نہیں لگاتے۔ میں نے عمرے کے دوران 3 چکروں میں کندھا کھلا رکھا، 7 میں نہیں ڈھانپا۔ اصول ہم نے یہی ہے کہ 7 میں کھلا رکھتے، لیکن کوئی جرمانہ نہیں۔ میری بیٹی 9 سال کی عمرہ کر رہی تھی، وضو ٹوٹ گیا، اس نے بغیر وضو کے کیا، اس کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کر کے ایک دفعہ طواف اس کو دوبارہ کرا دیں، بس باقی کچھ نہ کرائیں، جو ہوا ہو گیا، بچی ہے۔ بہرحال مسجد عائشہ سے، پاکستان سے کوئی بھی عمرہ کر سکتا ہے۔ یہ جو شجرہ ہے اس کا علماء بعض اس کے قائل ہیں، حتیٰ کہ بعض اہل حدیث علماء بھی پڑھتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نہ پڑھا جائے۔ عورت حیض کے دوران حرم کے باہر بیٹھ کے تو زیارت کر سکتی، اندر نہیں آ سکتی ہے۔ میں حج پہ آیا، میں نے طواف زیارت نہیں کیا تو بالکل آپ پر بیوی حرام ہے۔ اب طواف زیارت بھی کرو اور ایک بڑا جانور بھی ذبح کرو اور توبہ بھی کرو۔ شادی کے لیے کوئی شرطیں نہیں ہوتی، بس دونوں جو ہیں وہ مسلمان ہوں اور دونوں کے والدین راضی ہوں، اور کوئی شرط نہیں۔ تبوک میں رہنے والا جدے سے احرام نہیں باندھے گا، میقات راستے میں ہے، الجحفہ وہاں سے باندھے گا۔ ہاں اگر کام کے لیے جدے جا رہا ہے تو اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ مجھے 9 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ بیوی اگر بیمار ہو
تو فیملی پلاننگ تو نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ عرصے کے لیے وقفہ کر سکتے ہیں، سال 2 سال کے لیے۔ ایک ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کا یوٹرس ہی ریموو کر دو، آئندہ بچے دانی نہ رہے، تو وہ ناجائز ہے۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ سال 2 سال کے لیے وقفہ کریں، وہ جائز ہے۔ میں نے 3 عمرے کر لیے ہیں، مزید عمرے بہتر ہیں یا طواف بہتر ہے؟ بھئی اب مجھے ہر وقت تو یاد نہیں ہوتی کہ میں نے گردے کے لیے کون سی آیت بتائی تھی، اسی دن کی تاریخ کا وہ دیکھ لیں۔ واش روم کے اندر کھڑے ہو کر اگر اس میں گندگی کوئی نہیں ہے تو بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور وضو والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرا کزن ہے آصف، وہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بہن کو بھی انفیکشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ولیمے کی تقریب جو ہے لڑکی کی رخصتی کے بعد شام ہو یا دن ہو، وہ جائز ہے، لیکن میاں بیوی کے ملنے کے بعد۔ بہرحال آپ کے بھائی نے آپ کا دم ذبح تو مکے میں کیا ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا گوشت تو بھی جدے نہیں لے جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ادا ہو گیا۔ زوال کا معنی ہے کہ سورج جب سیدھا ہو کر ڈھل جائے تو 12:20 پہ وہ ڈھل جاتا ہے۔ عورت ایام حیض میں نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ میرا چاچا مسجد کا امام ہے، لیکن جمعہ کے لیے ایک بریلوی آدمی ہے جو آ کے پڑھاتا ہے، وہ بیچارہ فتنے کی وجہ سے خاموش رہتا ہے، بعد میں نماز دہراتا ہے۔ ٹھیک ہے، 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ صاحب اولاد کرے۔ کوئی عورت اپنے خاوند سے چھپ کر کسی سے بات کرے غیر مرد سے، فون پر یا واٹس ایپ پہ، یہ بالکل ناجائز ہے، خیانت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ اس کو اللہ کی بڑائی کا احساس ہو جائے، کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر، اللہ کا نام پڑھے۔ تکبیر اس لیے دی جاتی ہے کہ جیسے اذان اور تکبیر میں تھوڑی دیر ہے، اسی طرح زندگی ہے، گزر جائے گی، پھر قیامت آئے گی۔ نماز کے بعد دعا کرنے کا حدیث میں حکم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دبر الصلوات المکتوبہ جو دعائیں ہیں وہ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب 2 سنتیں، افضل ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اگر مجبوری ہو تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے گھر کے قریب کچھ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، وہاں اذان پہلے ہوتی ہے، وہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال وقت تو ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے۔ دوران طواف نیچے نظر رکھیں۔ سحر اور جادو کو توڑنے کے لیے سورۃ البقرہ سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، چونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے لا تقربھا شیطان قریب ہی نہیں آتا۔ غسل کرنے سے پہلے اگر تم نے وضو کیا ہے، یعنی کلی کی ہے، ناک میں پانی دیا ہے، وضو کی نیت کی ہے، پھر غسل کیا تو وضو ہو جائے گا، نہیں کیا تو پھر غسل کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ عورت کا احرام کی حالت میں کنگھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کی ہے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر ہم طواف کے دوران اپنے چپل وغیرہ پیچھے لٹکا لیتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد کسی اور مسجد میں صلاۃ و سلام پڑھنا ہی بدعت ہے، جمعہ ہو یا کوئی دن ہو۔ ساس اور سالی جو ہے، سالی تو محرم نہیں ہے، ساس محرم ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے جو 30 دن کلخانی کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ 1 تولہ سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن آج کل مجھے معلوم ہوا ہے کہ سونے کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، تو اگر وہ 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے پھر دینی پڑے گی۔ کسی دوسرے کے لیے طواف کریں، اپنے لیے کر کے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔
صفا مروہ پر سلام نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ استلام کرنے کے بعد ہاتھ لگ جائیں حجر اسود کو تو چومیں، نہ لگے تو چومنا نہیں ہے۔ محمد صفدر نے سلام کہا ہے وعلیہ السلام۔ وضو کے بغیر اذان ہو سکتی ہے، قرآن بھی یاد ہو تو پڑھ سکتا ہے۔ ہم مکے پہنچنے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے سو گئے، پھر اٹھ کے ہم نے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جگر کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت احرام کی حالت میں اپنے سر کو شوہر کے سامنے کھلا رکھ سکتی ہے، شوہر کے سامنے تو رکھ سکتی ہے لیکن بلا وجہ نہ رکھیں۔ اپنے لڑکے کو عالم بنانا ہے تو کسی مدرسے میں داخل کریں۔ ہمارے مدرسے کے ملازم کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کی بچوں کو صالح بنائے، عالم بنائے۔ زکوٰۃ جو ہے پیسے پر بھی دینی ہے، اونٹ پر بھی دینی ہے، بکری پر بھی دینی ہے، گائے، سب چیزوں پہ دینی ہے۔ کبوتر چوک میں جو لوگ ہوٹلوں کے کمروں میں نماز پڑھتے، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ اگر یہاں 6 دن نے پھر 9 دن مکے میں نماز قصر پڑھیں گے۔ جو اپنے ہوٹل کے کمروں میں پڑھتے ہیں جہاں صفیں بھی نہیں ملتی، وہاں نماز نہیں ہوتی۔ بڑے بھائی نے مدرسے کے لیے زمین دی، بھائیوں کو اس کا حق نہیں دیا، تو ان کے بھائیوں کو جا کے کہیں کہ وہ بھی راضی ہو جائیں تاکہ مدرسے کا بنانا جو ہے وہ جائز ہو، کیونکہ اگر وہ راضی نہ ہوں تو پھر ان کے حصے کی ان کو رقم ادا کریں۔ وہی افضل طواف کا طریقہ وہی، حجر اسود سے شروع کرو، حجر اسود پہ 1 چکر، اسی طرح 7 چکر۔ دوران نماز جو ہیں اگر نفل نماز ہے پھر سجدے میں آپ جتنی لمبی چاہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ میقات کا اصل مفہوم یہ ہے کہ حضور نے وہ جگہ معین کر دی ہیں کہ ان سے آگے بغیر احرام کے نہ گزریں۔ اگر آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے، چادر ٹھیک کرنے لگا، اپنے سطر پہ نظر پڑ گئی، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے سچی بات یہ ہے کہ خواب کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں ہے تعبیر کا، کسی اور عالم سے مسئلہ پوچھ لیں۔ اگر سر مڈاتے ہوئے اس طرح لگ گیا، خون نکلا ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر عورت عمرے کے بعد بال نہیں کٹوائے بھول گئی تو ابھی یاد دلاؤ بال کٹوائے، جب تک بال نہیں کٹوائے گی وہ احرام میں ہے، جو بھی غلطی کرے گی دم پڑ جائے گی۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ اگر دم واجب ہو جائے تو مکے میں جا کے ایک بکری لے کے ذبح کر کے وہیں غریب کھڑے ہوتے ہیں، تقسیم کر دے۔ وہ بریلوی جو مزار میں سجدے کو اور غیر اللہ سے مانگنے کو غلط کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، پھر اچھی بات ہے۔ مرد یا عورت ہو احرام میں تو بعد میں اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں، ہاں کاٹ سکتے ہیں۔ قصاص کے طور پر جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے ان سے قصاص لینا تو ضروری ہے، لیکن ہندوستان میں تو مسلمان مظلوم ہیں، وہ کیسے قصاص لیں گے؟ وہ اللہ پہ چھوڑیں، اللہ ان کا بدلہ لیں گے۔ کہ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ جس میں چرس کا پہاڑ ہوگا دجال آئے گا، یہ تو آپ نے کوئی نئی بات لکھی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنی۔ بس دجال آئے گا، کیا وہ چرس پیتا ہوگا؟ تم اس کو پینا چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ چرس کا پہاڑ ہوگا تو مزے کرو گے؟ پہاڑ کو کوئی تصور ہی نہیں ہے، جھوٹی بات ہے، تم نے گھڑی ہے اور ہم نے تو آج تک سنی ہی نہیں۔
ہوکا مارنا کیا ہے؟ ہوکا مارنا مجھے نہیں پتا۔ محبت کی شادی کہاں تک جائز ہے؟ ہر وقت جائز ہے۔ حجر اسود پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو جائے تو آپ اپنی عورتوں کو قابو کریں، سمجھائیں کہ نہ جائیں مردوں میں، دور سے اشارہ کریں۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں انتہا ہو تو پور کے برابر سارے سرے کاٹ دیں۔ پاکستانی ہو یا کوئی ہو، مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے۔ ہمارا 2 بیٹا، اللہ سب کے بیٹوں کو اچھا بنائے۔ حافظ حبیب الرحمان لاپتہ ہیں، اللہ پاک کرے کہ باخیر ہوں اور واپس آ جائیں۔ ہماری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا بھی کیا، لیکن میری انگلی کا کچھ چمڑا اتر گیا، کچھ نہیں ہوتا۔